اور خبر دیں گے آپ کو، سپریم کورٹ نے ججز ٹرانسفر کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ ججز کا تبادلہ غیر آئینی نہیں۔ سپریم کورٹ نے ججز ٹرانسفر کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ ججز کا تبادلہ غیر آئینی نہیں، سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ سپریم کورٹ ججز ٹرانسفر کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے اس کیس کا فیصلہ آج محفوظ کیا تھا۔ جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی نے بینچ نے کیس کی سماعت کی تھی۔ عدالت نے تمام فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر محفوظ فیصلہ کیا تھا۔ اب یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ ججز کا تبادلہ غیر آئینی نہیں ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے یہ فیصلہ پڑھ کر سنایا ہے۔ سپریم کورٹ نے ججز ٹرانسفر کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ ججز کا تبادلہ غیر آئینی نہیں ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ سپریم کورٹ نے ججز ٹرانسفر کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ ججز کا تبادلہ غیر آئینی نہیں، سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ آپ کو خبر دے رہے ہیں، سپریم کورٹ نے ججز ٹرانسفر کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ججز کا تبادلہ غیر آئینی نہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے یہ فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں بتایا گیا کہ ججز کا تبادلہ غیر آئینی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے ججز ٹرانسفر کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ججز کا تبادلہ غیر آئینی نہیں ہے۔ یہ فیصلہ جسٹس محمد علی مظہر نے پڑھ کر سنایا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے ججز ٹرانسفر کیس کا فیصلہ 3-2 سے سنایا گیا۔ سپریم کورٹ نے ججز ٹرانسفر کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ راجہ محسن اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس حوالے سے ہمیں مزید اپڈیٹ بھی کریں گے۔ جی راجہ محسن اعجاز۔ دیکھیے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی آئینی بینچ کی جانب سے ججز تبادلہ اور سینیورٹی کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ 3-2 کی اکثریت سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے اور اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ ججز کا تبادلہ غیر آئینی نہیں ہے اور ججز کا ٹرانسفر جو ہے وہ بالکل درست ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ججز کی سینیورٹی کا معاملہ ہے، یہ صدر پاکستان کو واپس ریمانڈ کر دیا گیا ہے اور اکثریتی فیصلہ سنانے والے ججز میں جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس شاہد بلال اور جسٹس صلاح الدین پوار شامل ہیں، جبکہ جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شکیل احمد کی جانب سے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا گیا ہے اور اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ ججز تبادلے کے لیے صدر پاکستان کا اختیار باقاعدہ طریقہ کر کے جو ہے وہ ایک پراپر پروسیجر کے تحت استعمال ہوتا ہے اور اب جو ہے وہ جو اختلافی نوٹ ہے وہ بھی سنا دیا گیا ہے کمرہ عدالت میں۔ جو اکثریتی فیصلہ تھا وہ جسٹس محمد علی مظہر جو اس بینچ کی سربراہی بھی کر رہے تھے، ان کی جانب سے سنایا گیا، جبکہ جو اختلافی نوٹ ہے، اختلافی نوٹ جسٹس نعیم اختر افغان نے پڑھ کر سنایا ہے اور اب یہ کہا گیا ہے جو اب تک فیصلہ سنایا گیا ہے اس کے مطابق کہ یہ جو درخواست تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی، انہیں جو ہے وہ نمٹا دیا جاتا ہے اور آئین کے آرٹیکل 200 اور 175 دونوں علیحدہ آئینی آرٹیکلز ہیں اور آرٹیکل 200 صدر مملکت کو ٹرانسفر کا اختیار دیتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سینیورٹی کا فیصلہ ہونے تک جسٹس سرفراز ڈوگر بطور قائم مقام چیف جسٹس اپنے جو فرائض ہیں وہ سر انجام دیتے رہیں گے اور جو سینیورٹی کا معاملہ ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا، یہ صدر پاکستان کو واپس ریمانڈ کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے اس فیصلے میں مزید یہ بھی کہ جو آئین کے آرٹیکل 175 کے تحت ججز کی جوڈیشل کمیشن کے ذریعے یہ اس سے متعلق ہے اور سپریم کورٹ نے جو یہ تبادلہ تھا ججز کا 3 ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کو درست قرار دیا ہے اور صدر پاکستان کے اختیار کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ ججز تبادلے کے لیے صدر پاکستان کے اختیار باقاعدہ ایک طریقہ کار کے تحت استعمال ہوتا ہے۔ صدر پاکستان ججز کا تبادلہ متعلقہ جج چیف جسٹس پاکستان کی مشاورت سے کرتے ہیں۔ اچھا راجہ محسن اعجاز، ایک مرتبہ پھر سے بتائیے گا کہ اختلافی نوٹ کن ججز کی جانب سے لکھا گیا ہے اور کیا کہا گیا ہے اختلافی نوٹ میں؟ دیکھیے، اختلافی نوٹ جو ہے وہ اب کمرہ عدالت میں پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شکیل احمد نے اس فیصلے سے اختلاف کیا ہے۔ 3-2 کے یہ تناسب سے فیصلہ دیا گیا ہے 3 ججز کی جانب سے جو ہے وہ، جن میں جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس شاہد بلال اور جسٹس صلاح الدین پوار ہیں، انہوں نے یہ اکثریتی فیصلہ سنایا ہے، جبکہ جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شکیل احمد کی جانب سے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا گیا ہے۔ اکثریتی فیصلے میں یہ تبادلہ درست قرار دیا گیا ہے، جبکہ سینیورٹی کا معاملہ واپس صدر پاکستان کو ریمانڈ کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق یہ جو تبادلہ تھا یہ بالکل درست ہے، جبکہ جو 2 ججز ہیں جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شکیل احمد، ان کی جانب سے اس فیصلے سے اختلاف کیا گیا ہے اور اختلافی نوٹ اس وقت جسٹس نعیم اختر افغان وہ کمرہ عدالت میں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔
राजा मोहसिन इजाज आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ट्रांसफर केस का फैसला सुना दिया। जजेस का तबादला गैर आईनी नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ऐसा बताया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने यह फैसला पढ़कर सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 3-2 के तनासुब से यह फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस की सीनियरिटी का मामला सदर पाकिस्तान को वापस रिमांड कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस सलाहुद्दीन ने अक्सरियती फैसला सुनाया। जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस शकील अहमद ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया और इख्तलाफी नोट लिखा। जजेस तबादले के लिए सदर पाकिस्तान का इख्तियार बाकायदा तरीक़ेकार के तहत इस्तेमाल होता है। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ट्रांसफर केस का फैसला सुना दिया है और यह फैसला जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पढ़कर सुनाया और इस फैसले के मुताबिक जजेस का तबादला गैर आईनी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह फैसला 2-3 के तनासुब से सुनाया गया।